بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ رسول دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ امام ابو حنیفہ نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابراہیم، تم کو اچھی عبادت کی توفیق دی گئی ہے، مناسب ہے کہ علم کی طرح توجہ رہے، اس لیے کہ علم عبادت کی جڑ ہے اور اسی سے کام بنتا ہے۔ ابو رجا حربی سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا، وہ ایک عطار ہے جس کے پاس دوائیاں ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ کون سی دوائی کس مرض کے لیے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص قبل از وقت ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جو شخص علم دین کو دنیا کے لیے سیکھتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں بناتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص علم کا ذوق نہیں رکھتا، اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اس کو اذیت دینی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جو شخص مجلس میں ایسی حالت میں حاضر ہو کہ اس کی طبیعت بوجھل ہو تو اس نے فقہ اور اہل فقہ کے مراتب کو نہیں پہچانا۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، علم فقہ کے حاصل کرنے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل جمی۔ اس نے عرض کیا کہ دل جمی کیوں کر حاصل ہو؟ ارشاد ہوا، تعلقات کم کیے جائے۔ پوچھا، تعلقات کیوں کر کم ہو؟ جواب دیا، انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، ان جیسے کون ہو سکتا ہے؟ ان کا امتحان تو کوڑوں سے ہوا، انہوں نے صبر کیا۔ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب عورت اپنی جگہ سے اٹھے تو تم اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ حسن بن زیاد سے روایت ہے کہ خدا کی قسم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امراء و سلاطین میں سے کسی قسم کا انعام یا ہدیہ قبول نہیں کیا۔